دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 8 ذوالقعدہ 1442 ہجری مطابق 18 جون سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری۔ اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، انگنت نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سورہ المجادلہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا درجات بلند کر دے گا۔ میرے بھائیو، علم ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو ظلمت و تاریکی سے نکال کر روشن شاہراہ اور بلندی کی عود ثریا پر فائز کر دیتا ہے۔ تعلیم سے انسان اور اقوام میں بیداری آتی ہے، صحیح سوچنے و سمجھنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اسی تعلیم ہی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نوع بشر کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو تمام مخلوقات پر فوقیت اور اشرفیت و افضلیت بخشی ہے، اور اس کی اہمیت ہی کے پیش نظر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز لفظ اقرا سے کیا، اور اسی کے ذریعے عالم کے درجات کو بلند فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مجادلہ کے اندر، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا درجات بلند کر دے گا۔ تو کہیں اسی کوچ کے خاک چھانی کرنے والے کو دین کی سمجھ میں اللہ نے اپنی خصوصی توجہ کا حامل قرار دیا، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجہ میں شمشیر جہاں داری۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہی قوم دنیا میں ترقی کی ہے جو تعلیم کے میدان میں مضبوط مستحکم ہو۔ اقوام عالم میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم یہودیوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔
جبکہ یہ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ کم ہیں، اور اس کے بالمقابلے میں مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں، مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے ہے، جبکہ اقوام عالم میں شرح تناسب ان کا زیادہ ہے۔ یہ سب مسلمانوں کا شرح جو ہے اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس کے باوجود آج ہم علم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ یہ سب فقط علم سے کنارہ کشی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے ہم تمام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم تمام مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سب تعلیم کو گلے سے لگائیں اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ میرے بھائیوں، 3 ٹائم کے اندر 1 ٹائم کھانا کم کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرو میرے بھائیوں، تب جا کر کے ہم کہیں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری تعلیمی پسماندگی تب جا کر کے کہیں دور ہو سکتی ہے، اور ہم دنیا کے دوسرے اقوام سے قدم ملا کر چل سکتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں بے شمار مقامات پر علم سیکھنے اور سکھلانے والوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بھائیوں، یہ اہم بنیاد، یہ اہم موضوع بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ اس کان سے سنیں، اس کان سے اڑائیں نہیں، ایک ایک بات پر جو ہے آپ کا دھیان ہونا چاہیے، آپ کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں کو جب تک آپ دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہیں کریں گے، یہ قوم، یہ مسلم قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں جگہ سرخری ہونا ہے، دونوں جگہ کامیابی چاہتے ہو، تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ بلکہ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح ایک نبی کی فضیلت اپنی امت پر ہوتی ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت زاہد پر ہوا کرتی ہے۔ اور اسی تعلیم ہی کی اہمیت کے پیش نظر غزوہ بدر کے ان قیدیوں کے ساتھ جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، معاہدہ ہوا تھا کہ وہ مدینہ کے 10 افراد کو جو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے آزاد ہو جائیں گے۔ غرضے کی یہ تعلیم کی اہمیت و ضرورت اور اس کے فوائد و ثمرات سے دنیا کے کسی ذی روح و ذی شعور کو انکار نہیں، کیونکہ تعلیم پر صرف قوم و ملت کی تعمیر و ترقی کا ہی انحصار پنہا ہے میرے بھائیوں، بلکہ اس میں قوم کے احساس و شعور کو جلا بخشنے کی قوت بھی پنہا ہے۔ اگر آپ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کا دورہ کر کے اور اس کی شرح خواندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کے سامنے یہ سچ خود بخود واضح ہو جائے گی کہ قوم کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کس قدر معاون و مددگار ہے، اور موجودہ دور میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں انہی قوموں نے ستاروں پر کمندیں ڈالی ہیں جنہوں نے تعلیم کو اپنا اوڑھنا اور اپنا بچھونا بنایا، علم کے حصول کی خاطر کافی پریشانیاں برداشت کیں، اپنے گھر بار اعزا و اقارب کو چھوڑا اور اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے بھائیوں، مگر آج وہی قوم ناخواندہ ہے، ان کے بچے کارخانوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر کام کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں میرے بھائیوں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہے میرے بھائیوں۔ تجربات اور مشاہدات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ علم کے حصول ہی میں ہمیں حقیقی خوشحالی مل سکتی ہے۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، آپ کی ایک منڈی جگہ کم ہو جائے وعدہ نہیں، لیکن بیچ کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، تب آپ جو ہے کامیاب ہو سکتے ہو، تب آپ کو خوشحالی مل سکتی ہے، اور ہم اس کے بعد منزل مقصود تک تب آپ پہنچ سکتے ہیں۔ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا کے حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سب علم سے کنارہ کشی کی بنیاد پر ہے۔
یہ ساری چیزیں علم سے کنارہ کشی کی بنیاد پر ہیں، اور تب جا کر کے جب ہم علم کی طرف توجہ دیں گے تب جا کر کے کامیاب و کامرا ہو سکتے ہیں۔ جہالت جو علم کی ضد ہے، جس سے سماج میں برائیاں اور بے حیائیاں جنم لیتی ہیں، جو سماج کا سب سے بڑا کینسر اور مہلک بیماری ہے، جس کی اس دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک جاہل اگر سماج میں زندہ بھی ہے تو لوگ اسے مردہ سمجھتے ہیں۔ ایک جاہل اگر سماج معاشرے کے اندر زندہ بھی ہے تو لوگ اسے مردہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک پڑھا لکھا ذی شعور اپنی قابلیت و شرافت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، اور لوگ اس کی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ گویا علم ہر موڑ شاہراہ پر انسان کے لیے مفید ہے، اور جہالت تاریکی و نقصان دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام علم اور مال کے درمیان تقابل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالا۔ ہم خدائے جبار کے اس تقسیم سے راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے۔ آج جب ہم ملکی و عالمی پیمانے پر حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں معاشرتی خرابیوں و برائیوں، آپسی چپقلش و نا اتفاقی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جہالت ہے، جس کے خاتمے کی ہمیں ہر طرح سے تگ و دو کرنی چاہیے، جس کو مٹانے کے لیے ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے، اور تعلیم کے حصول میں انتھک کوشش و محنت کرنی چاہیے۔ اپنے بال بچوں، اپنے پاس پڑوس کے افراد کو اس طرف مائل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی نادار غریب بچہ ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، مالی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو پڑوس کے دو چار لوگ اس کا تعاون دے کر کے، اسے مساعدہ کر کے اسے تعلیم دلائیں، تاکہ آپ کے معاشرے سے جہالت ختم ہو، آپ کے سماج سے جہالت ختم ہو۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ بن سکے، اور اس کے باشندے امن و سکون اور الفت و محبت نیز بھائی چارگی کی زندگی گزار سکیں، کیونکہ حصول علم اور روشن شاہراہ ہے، علم روشن شاہراہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی تعلیمی پسماندگی کو ختم کر کے سماج کو روشن مستقبل دے سکتے ہیں، انہی تاریکی سے نکال کر اجالے کی طرف انہیں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا ادنا طالب علم بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جب تک مسلمانوں نے حصول علم کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھی، وہ ہمیشہ کامیاب و سرخرو رہے، ان کی کامیابی کا ڈنکا چہار دانگ عالم میں بجتا رہا، اور اسی علم کی بدولت وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس پاکیزہ رشتے اور عظیم سرمایہ سے منہ موڑا، اور تنزلی و پستی اور پسماندگی کی اس عظیم کھائی میں جا گرے کہ ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ بچا، اور ذلت و رسوائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن گئی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقي وامتناني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے بھائیو، اسی طرح ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تعلیم انسان کی سب سے بڑی دولت اور شرف و عزت کا ضامن ہے۔ تعلیم ہی وہ شجر مثمرہ ہے جس کے رنگین پھول اور خوشبو دل و دماغ کو معطر کر دیتے ہیں اور روح کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ سماج کا ہر ذی علم طبقہ اپنے نونہالوں کو معیاری تعلیم دلانے کی حتی المقدور سعی اور کوشش کرتا ہے، اور انہیں ملک و سماج کے اچھے سے اچھے اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ دلانے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتا ہے، تاکہ ان کا لخت جگر، ان کا بیٹا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین سائنسداں بن سکے، اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے والدین، اپنے اعزاء و اقارب اور گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ لیکن ہم موجودہ نظام تعلیم سے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایک اچھا ڈاکٹر اور سائنسداں تو بنا سکتے ہیں، اور اس کا ذہنی و جسمانی صلاحیت تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم اسے ایک اچھا انسان بھی بنا سکیں، اسے قوم و ملت کا ایک بہترین خادم بھی بنا سکیں، کیونکہ کالجز و یونیورسٹیز کا آزادانہ ماحول بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت گہری چھاپ چھوڑتا ہے، اور بچے ان اثرات سے بہت جلد متاثر ہو کر اپنے مقصد حقیقی کو بھول جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں والدین، گھر کے ذمہ داروں کا ایک اہم فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نونہالوں کو ایام طفلی سے حرکات و سکنات پڑھ کر ہی نظر رکھیں، اپنے بچوں کا چھوٹے ہی سے، بچپن ہی سے انہیں اچھی تربیت دینی چاہیے، اور کڑی سے کڑی نگاہ اپنے بچوں پر رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے ہمارا بچہ کون سے ماحول میں جا رہا ہے، کون سے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تربیت بہت ضروری ہے، تربیت بہت ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت انتہائی مفید ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے بچپن ہی سے آپ اپنے بچوں کو نگرانی کریں کہ کون سے دوست، کون سے ساتھی، کون سے پڑوس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے میرے بھائیوں۔ ایسی صورت میں والدین کی ذمہ داری کا ایک اہم فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نونہالوں کو چھوٹے ہی سے کڑی نظر رکھیں، اور سب سے پہلے انہیں دینی علم سے روشناس کریں۔ ڈاکٹر بنائیں کوئی بات نہیں، انجینئر بنائیں کوئی بات نہیں میرے بھائیوں، ایک آدمی ڈاکٹر ہو جاتا ہے، ایک آدمی انجینئر ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹری پڑھ لیا، انجینئر ہو گیا، لیکن اپنے باپ کے مرنے پر باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے دینی تعلیم ضروری ہے، سب سے پہلے اسلامی تعلیم ضروری ہے۔ ماں باپ کے حقوق کا جاننا، اللہ اس کے رسول کے حقوق کا جاننا، اعزاء و اقارب کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہے، اس کا جاننا اولین سب سے پہلے ضروری ہے میرے بھائیوں۔ پہلی فرصت میں یہ چیز کا جاننا ضروری ہے۔ باپ مر گیا، بیٹا انجینئر، بیٹا ڈاکٹر، گاؤں محلے کے لوگ کہتے ہیں فلاں ان کا بیٹا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن کیا فائدہ میرے بھائیوں؟ باپ کے مرنے پر جو بیٹا باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے، ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلے اپنے بچے کو دینی تعلیم دلائیے۔ میرے بھائیوں، میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، آپ یہ نہ سمجھنا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اپنے بچے کو دینی تعلیم دلائیے، اس کے بعد ڈاکٹر بنائیے، فبہ و نعمہ اچھی بات ہے، انجینئر بنائیے اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ دینی تعلیم دلائیں۔ ماں باپ، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کو پہچان کرائیے، اللہ اس کے رسول کے حقوق کیا ہے پہچان کرائیے میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ سب سے پہلے انہیں دینی علم سے روشناس کرائیں، سماج کے برائیوں و خرافات سے آگاہ کریں، اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا منظم بندوبست کریں۔ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے میرے بھائیوں۔ ہم دنیاوی علوم کے فوائد کے منکر نہیں، اور نہ ہی اس کے حصول کے، لیکن ہم دینی علوم کے حصول کی فوقیت دیتے ہیں، جس کا حاصل کرنا ایک انسان کا بنیادی مقصد ہے، اور جو لوگوں کو انسانیت کا درس دیتی ہے اور سماج میں رہنے کا گڑ سکھاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ دینی تعلیم دلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعلیم دلانے کے معاملے میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تو ان پریشانیوں کا حل عطا فرما۔
اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو والدین پریشان ہیں اپنے بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں، اللہ ان کے بچوں کے تعلیم کے مراحل کو آسان عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مالی مدد کی اللہ تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں تو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جو اس دنیا سے مر چکے ہیں اللہ تو انہیں کربر کربر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو دنیا کے اندر بلائیں مصیبتیں اور پریشانیاں پھیلی ہیں اللہ ان بلاؤں ان مصیبتوں کو اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اخذل الكفر والمشركين وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهد ووفقهم لكل ما تحبهم وترضاه وسدد خطاهم وبارك لهم في عمرهم. اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار واحفظهم آناء الليل وأطراف النهار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.